لا إله إلا الله لا إله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ روزہ دار کے احادیث میں بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں اور روزہ دار کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے۔ جو شخص روزہ نہیں رکھتا وہ سخت گناہ گار ہے اور اس کے دین کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے کے مسائل کو بیان کریں گے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی مناسبت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ روزے کے مسائل جو ہیں ان کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ روزہ عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، اور روزے کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ، روزے کی نیت کے ساتھ کھانا پینا اور جماع، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے اجتناب کرنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ اس کا دورانیہ ہے، اور اس میں کھانا پینا چاہے وہ غذا کے طور پر ہو یا دوا کے طور پر ہو کسی طرح بھی، اور جماع اس کی جو بھی صورت ہو، جس صورت میں بھی انسان کی منی خارج ہو، ان سب سے اجتناب کرنا۔ روزے کا دورانیہ بھی ہو گیا، کھانے پینے سے بھی اجتناب ہے اور جماع سے بھی اجتناب ہے، اور اس میں نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔ اب روزہ کس پر فرض ہے؟ تو شریعت کے احکام جو ہیں وہ عقل اور بلوغت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو شریعت کے احکام ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو عاقل ہوں اور بالغ ہوں، لہذا مجنون اور پاگل کی طرف حکم متوجہ نہیں ہوگا، اور پاگل اور مجنون پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ بچے پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، یعنی ہر مسلمان پر جو عاقل بالغ ہو اس پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اور ان کو بلا عذر چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص بھی اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے، البتہ جو شخص مریض ہو اور بیمار ہو، یعنی یہ عذر آگے دو بتا دیے کہ جس شخص کو بیماری کا عذر ہو یا سفر کا عذر ہو تو وہ شخص روزے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ روزے رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اب روزہ جو ہے کون کون سے روزے فرض ہیں، تو اس بارے میں سب سے پہلے تو رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے، 2 عذروں کو چھوڑ کے جو اوپر آپ کو بتا دیے، اس کے علاوہ سارے کے سارے روزے ہر مسلمان پر، عاقل بالغ پر فرض ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اگر نظر مانتا ہے کہ میرا اگر فلانا کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، تو نظر ماننے سے بھی روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کفارے کے روزے ہیں، جیسے کسی شخص کے اوپر کسی چیز کا کفارہ ہے، رمضان کا ہی کفارہ لے لیں، اگر روزہ جان بوجھ کے جماع کر کے یا بغیر عذر کے کھا پی کے توڑا، تو اس طرح اس کے اوپر جو کفارہ ہوگا یہ روزے بھی فرض ہیں۔ اب اگر رمضان کے روزے قضا ہو گئے، کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا، تو قضا کے روزے بھی اس کے اوپر فرض ہیں۔ تو یہ تو روزے فرض تھے۔ اب وہ ایام کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ کون سے ہیں؟ تو پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ کون کون سے دن ہیں؟ تو ان میں سب سے پہلا عید الفطر، یعنی چھوٹی عید کے دن 1 شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے۔
اسی طرح 10 ذو الحج کو یعنی بڑی عید کے دن اور اس کے بعد مسلسل 3 دن یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذو الحج کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ ٹوٹل ملا کے 5 دن ہو گئے، کیونکہ یہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کے اور مہمان نوازی کے دن ہیں اور تکبیرات کے دن ہیں، لہٰذا ان ایام میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی سے اعراض کرتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو گاؤں دیہات کے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن روزہ اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ شیطان کا روزہ ہوتا ہے، تو یہ بڑی غیر معقول سی بات ہے کہ شیطان کو روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ روزہ کیوں رکھے گا؟ اور اسی طرح یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے جانماز مڑا ہوا ہو تو جانماز کو سیدھا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو موڑ دینا چاہیے کیونکہ شیطان نماز پڑھتا ہے۔ اب شیطان کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ تو یہ ایسی بات ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی اور یہ بات عقل میں نہیں آتی، اس لیے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد رمضان کے روزے کی جو تعریف تھی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیت ضروری ہے، تو آدمی نیت کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے تو سب سے بہتر الفاظ یہ ہیں جو عربی میں دعا بھی ہے اور سنت بھی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، اگر ان الفاظ سے نیت کرے تو بہت بہتر ہے۔ یا اردو میں کوئی نیت کر لے کہ آج میرا روزہ ہے یا میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھوں گا آج کے دن کا، یا صبح کا رات کو اگر نیت کرے کہ صبح کا روزہ رکھوں گا تو یہ نیت ہوگی، یا جس زبان میں بھی اس کو آتی ہے وہ نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص زبان سے نیت نہیں کرتا، خالی دل میں خیال کر لیتا ہے کہ صبح میں روزہ رکھوں گا، یا دل میں دھیان آتا ہے کہ میرا روزہ ہے، تو یہ بھی نیت کے لیے کافی ہوگا، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، البتہ بہتر ضرور ہے۔ اب رمضان کے روزے کی نیت کس وقت کرنی ہے؟ تو اس میں اگر کوئی شخص رات سے نیت کر لیتا ہے کہ صبح میں انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، صبح میں روزہ رکھوں گا، یا صبح نیت کرتا ہے کہ آج کے دن کا میرا روزہ ہے، تو اس سے اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص نصف النہار یعنی آدھے دن سے پہلے اگر روزے کی نیت کرتا ہے تو یہ نیت معتبر ہوگی اور اس سے اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور اس نے کوئی نیت نہیں کی تو پھر اس کا روزہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات کو بہت جلدی اٹھ کے سحری کر لیتے ہیں اور پھر نیت بھی کر لیتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، پھر اگر ان کو بھوک پیاس صبح صادق سے پہلے بھی لگے تو وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کرنے کے بعد کھانا پینا درست نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، وہ صبح صادق سے پہلے جس وقت بھی جو چیز بھی کھانا چاہیں یا پینا چاہیں پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس سے ان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ان کی نیت کا بھی اعتبار نہیں کہ انہوں نے رات کو نیت کر لی اور اب اس کے بعد کچھ کھا پی نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صبح صادق سے پہلے ساری چیزیں انسان کے لیے کرنی جائز ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات اور ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو پھر رمضان کے مہینے میں کسی اور روزے کی نیت معتبر نہیں ہے۔ رمضان میں صرف رمضان کے روزے ہی ادا ہوں گے، دوسرے روزے ادا نہیں ہو سکتے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ایک آدمی رمضان کے روزے میں نیت کرتا ہے کہ مجھ پر جو قضا کے روزے فرض تھے پچھلے سال کے تو میں اس کی قضا رکھتا ہوں، میں اس رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، اس طرح بھی نیت کرتا ہے تو پھر بھی اس کا قضا کا نہیں بلکہ اسی رمضان کا ادا کا روزہ ادا ہوگا، کیونکہ قاعدہ ایک اصول آپ کو بتا دیا
کہ رمضان میں کسی دوسرے روزے کی نیت معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان میں کفارے کے روزے کی یا نذر کے روزے کی نیت کرتا ہے تو بھی اس سے رمضان کے روزے ہی ادا ہوں گے، نہ نفل روزے، نہ قضا روزے، نہ کفارے کے روزے، کچھ بھی ادا نہیں ہوگا، بلکہ صرف یہی رمضان کے روزے ادا ہوں گے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ 29 شعبان کو اگر چاند نہیں نظر آتا تو 30 شعبان کو اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا اور اس نے نفل روزے کی نیت کی تو دن میں کہیں سے پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو آج رمضان کا روزہ تھا، اس نے کھایا پیا بھی کچھ بھی نہیں اور نفل روزے کی نیت بھی کی ہوئی ہے، تو اس سے بھی اس کا رمضان کا روزہ ہی ادا ہو جائے گا، کیونکہ حقیقت میں تو رمضان آ چکا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اور اس نے نفل کی نیت کی ہوئی تھی، تو لہٰذا رمضان میں کسی بھی روزے کی اگر آدمی نیت کرے تو اس سے رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، کوئی دوسرا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر 30 شعبان ہی ہے اور رمضان نہیں ہے تو پھر اگر وہ آدمی مسلسل روزے رکھتا آ رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور 30 شعبان کو جمعرات ہی ہے اور وہ ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا درست ہے۔ البتہ جو آدمی روزے نہیں رکھتا اور خاص اس 30 شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے مکروہ ہے، اس کو روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح 30 شعبان کو باقی جو روزے ہیں قضا کے ہو گئے یا کفارہ کے ہو گئے یا نذر کے ہو گئے، وہ روزے رکھنا مکروہ ہیں، نہیں رکھنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے رکھ لیا تو کراہت کے ساتھ ساتھ اس کا روزہ، اس کا قضا، اس کا جو نذر کا تھا یا اس کے اوپر جو کفارہ وغیرہ تھا وہ روزہ البتہ ادا ہو جائے گا۔ اب آپ کو ایک بات اور بتاتے چلیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نابالغ چھوٹے بچے، تو جب وہ روزہ رکھنے کی ان میں طاقت ہو تو 10 سال سے پہلے اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ترغیب دلانے کے لیے اور ان کے دل میں روزے کی اہمیت بٹھانے کے لیے ان کو روزہ رکھوانا چاہیے اور ان کو ترغیب بھی دلانی چاہیے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تو کم از کم افطاری کے وقت ان کو اس بات سے تھوڑا سا روکیں، اگر آپ روک سکتے ہیں تو، کیونکہ بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں تو نہیں رکتے، تو کوشش کریں کہ حتی الامکان ان کے دل میں روزے کی عظمت بٹھانے کے لیے کہ جب سب روزہ کھولیں گے تو اس وقت آپ بھی افطار کریں۔ البتہ جو بچہ 10 سال یا 10 سال سے بڑا ہو گیا ہو تو اس کو چھوٹے بچے کی بنسبت تھوڑا سختی کے ساتھ بندہ روزہ رکھوانے کی کوشش کرے تاکہ جب تک وہ بالغ ہوتا ہے اس کی عادت تھوڑی پکی ہو جائے۔ اگر وہ پورے روزے نہیں رکھ سکتا اس عمر میں تو کوئی بات نہیں، 1 2 4 اس طرح آہستہ آہستہ جتنی بھی اس کی ہمت ہو تو اس طرح 10 سال کے بچے کو یا اس سے اوپر کے بچے کو روزے رکھوانے چاہیے۔ مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔